دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروں، اور پھر ایک دن میں درود پاک پڑھتا ہوا سو گیا، اور میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب ہمیں فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اپنے غلاموں کی طرف موڑا، اور پھر ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھی، وہ صحابی ٹوکری میں ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکری میں سے ایک کھجور خود کھائی، اور پھر ایک ایک کر کے صحابہ اکرام میں تقسیم کرنے لگے۔ میں بھی لائن میں بیٹھا تھا تو میرا نمبر بھی لگ گیا، اور جب میں نے وہ کھجور کھائی تو مجھے بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا۔ ایک تو کھجور کا مزہ تھا، اور پھر دوسرا دست مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جو کھائی تھی۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ ایک اور کھجور مجھے مل جائے، لیکن چونکہ تمام صحابہ اکرام میں ایک ایک کھجور ہی تقسیم ہوئی تھی تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں دوسری کھجور کا سوال نہ کروں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کھا ہی رہا تھا، ابھی اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور آپ کے دست مبارک سے میں نے کھجور بھی کھائی جس کا ذائقہ ابھی تک میرے منہ میں موجود تھا۔ اور پھر فجر کی اذان ہوئی، میں نے سنتیں ادا کی، اور پھر جا کر مسجد میں نماز پڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم جماعت کروانے کے لیے آئے، اور اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورت نماز میں پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر جب ہم نے نماز ادا کی اس وقت پڑھائیں۔ تو میں سمجھا کہ شاید یہ اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن جب فاروق اعظم نے نماز پڑھ کر رخ انور ہماری طرف کیا تو پھر اچانک سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی آ گیا، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن پھر حضرت عمر فاروق نے ایک کھجور ٹوکری میں سے خود اٹھا کر کھائی، اور پھر ایک ایک کر کے صحابہ اکرام میں تقسیم کرنے لگے، اور ایک کھجور میرے حصے میں بھی آئی، لیکن کھانے کے بعد پھر سے میرا دل چاہا کہ ایک کھجور مجھے اور مل جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کی وجہ سے میں کھجور نہیں مانگ سکا، لیکن حضرت عمر فاروق تو میرا اپنا دوست ہے، میرا اپنا یار ہے، مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ عمر یار ایک اور کھجور تو مجھے دینا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ٹوکری میں سے ایک کھجور اٹھائی، میں سمجھا کہ شاید مجھے ملنے لگی ہے، اور حضرت فاروق اعظم نے وہ کھجور بڑھائی لیکن کسی اور صحابی کو دے دی، اور پھر حضرت عمر فاروق نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ علی یار یوں تو نہ کر، اگر رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دوسری کھجور لے لیتے تو صبح سویرے اس وقت میں بھی تجھے دوسری کھجور دے دیتا۔ اور اس پر کسی شاعر نے بھی خوب لکھا کہ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پالیاں باواں، اور لوکو ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ سبحان اللہ۔